ہے مومنوں کے دل کا اجالا۔ ناظرین خوش آمدید، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے داتا کی نگری لاہور سے ایئر وائی کیو ٹی وی پر۔ خصوصی سیگمنٹ ہے رحمت سحر میں خزینہ رحمت۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی دعا سے اکتساب فیض کا سلسلہ جاری ہے اور ہمیں اسی موضوع کو آگے بڑھانا ہے۔ قبلہ معظمی صاحب، اب اگر ہم اس دعا کو دوبارہ دیکھیں، اس کے کیونکہ ایک ٹکڑے سے ہم برکت حاصل کر رہے ہیں، تو اس دعا میں صرف اتارنے کا ذکر نہیں ہے۔ یہ بڑا لطیف سا ایک نقطہ ہے کہ یا اللہ مجھے برکت کے ساتھ اتار، صرف اتارنا مقصد نہیں ہے۔ تو یہاں برکت سے کیا مراد ہے، اس کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قبلہ شہزاد مجدی صاحب کی گفتگو کی تھوڑا سا آگے لے کے چلوں گا، بسم اللہ، کیونکہ آپ نے بڑا خوبصورت اس کے اندر جو ہے نا وہ نکات بیان فرمائے ہیں، ایک تو ربنا اور ربی کے ساتھ اور ایک اللہم کے ساتھ۔ تو میں اس کی طرف تو نہیں آتا، آپ نے تسلی بخش اور بڑا شافی اس کے سلسلے میں اپنا معافی ضمیر کا اظہار فرما دیا ہے۔ تو جو آپ ذکر فرما رہے ہیں کہ رب انزلنی منزلم مبارکم وانت خیر المنزلین، جہاں صرف برکت کے ساتھ نازل کرنا اور برکت کے ساتھ اترنے کا ہی ذکر نہیں ہے، بلکہ برکت کے ساتھ اتارنے کا بھی ذکر ہے۔ جی درست۔ جہاں ایک بڑی خوبصورت اور نفیس بات لکھی ہے امام صاحب جلالین نے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ منزلین کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے اتارنا اور ایک اس کا معنی ہے میزبانی کرنا۔ درست، میزبانی کرنا۔ اور اس میں میں نے پھر تتبع کیا اور تلاش کیا تو قرآن پاک کے اندر بودر یوسف علیہ السلام کا ایک قول مبارک ملا سورہ یوسف شریف کے اندر، کہ جس وقت آپ کے بھائی کنعان سے آپ کے پاس مصر میں غلہ لینے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے پورا ناپ تول کر کے ان کو غلہ ان کے سپرد کر دیا، اور غلہ جس وقت پیک ہو کے تو ان کے اونٹوں پہ لادا جا رہا تھا تو اس وقت آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فلما جہزهم بجہازهم قال اتونی باخ لکم من ابیکم الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین۔ اللہ اکبر۔ یہاں انت خیر المنزلین ہے، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے جو پیکر حسن و جمال انا خیر المنزلین۔ تو آپ نے فرمایا کہ آئندہ جب تم میرے پاس آؤ تو غلہ لینے کے لیے تنہا نہیں آنا، اپنے پدری بھائی کو میرے ساتھ اپنے پاس لے کے آنا، اور پدری بھائی کو لے کے آؤ تو میں دو چیزیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں پورا ناپ تول دیتا ہوں، صحیح، پورا ناپ تول دیتا ہوں، یعنی کہ عادل بادشاہ ہوں۔ دوسری بات آپ نے فرمایا کہ میں کیا بہترین میزبان نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اب اس کو اگر اس آیت کریمہ کے ساتھ اس معنی کو، میزبانی والے معنی کو جوڑا جائے تو بڑا لطیف نقطہ نکلتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ جیسے کہ شہباز قمر فریدی صاحب نے فرمایا کہ کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دی ہے، مولا کریم یہ لکوں تک صحرا کے اندر پانی ہی پانی ہے، اور پانی پہاڑوں کے اوپر سے گزر چکا ہے، درختوں سے اوپر ہے، چھتوں سے اوپر پانی گزر چکا ہے، تو کہیں بھی کوئی خشکی نام کی کوئی شے ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہم نے تیری رضا کے لیے اپنا علاقہ چھوڑا، کشتی میں سوار ہوئے، کشتی تیری حکم کے مطابق بنی، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ وہ سارا معاملہ اب مولا کریم ہم نے کشتی کے اندر سوار ہو کر پتہ نہیں ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، اب کسی نہ کسی مقام پر تیرے حکم کے مطابق ہم نے اترنا ہے۔ اب تیری بارگاہ میں ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، منت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اپنا مدعا عرض کرتے ہیں کہ ایسے مقام پہ ہمیں اتارنا جو مقام برکت والا ہو، اور تو بہترین مقام میں برکت پہ اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں جب ہم اتریں تو میزبانی بھی تیرے ذمہ ہے، کیا بات، کیونکہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہم تو بے سر و سامان ہیں۔ اور وہاں پر مفسرین کرام نے ایک جملہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ منزلین سے مراد ایسی برکت والی جگہ ہے جہاں تین اوصاف پائے جاتے ہوں، پانی ہو، پانی تو ویسے بھی تھا لیکن وہ پانی پینے کے قابل نہیں تھا، فرمایا ایسے مقام پہ مولا کریم ہمیں اتارنا جہاں پینے کے قابل پانی ہمیں مل جائے، ایسے علاقے میں اتارنا جہاں سرسبز و شادابی ہو، اور ایسے علاقے میں اتارنا جہاں میرے ساتھ آنے والے راضی اور خوش رہیں، کیونکہ یہ اپنے آباء و اجداد کے علاقے کو چھوڑ کر تیری رضا کے لیے آئے۔ اللہ اکبر۔ قبلہ بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے اور بڑے آسان انداز میں ہمیں بات کو آگے بڑھانے کا موقع دے دیا ہے۔ یہاں اترنے کا بھی ذکر ہے اور اتارنے کا بھی ذکر ہے، اترنے اور اتارنے کی میزبانی کے لوازمات بھی آ گئے ہیں۔ جی ہاں، کچھ ارشاد ہو مزید اس بات کو ہم کھولنا چاہتے ہیں تو اس بارے میں ارشاد ایک تو میں لگے ہاتھ، چونکہ برکت کا لفظ بار بار آ رہا ہے ماشاءاللہ، تو عام بولا جاتا ہے ہمارے یہاں، لیکن ہم بس یہی کہتے ہیں اللہ برکت دے، بارک اللہ فیکم۔ یہ برکت ہے کیا؟ واہ، بالکل اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بر ایک لفظ ہے، برکت کہتے ہیں فائدے کو، ایسی جگہ اتار جہاں مجھے فائدہ ہو۔ اللہ اکبر۔ برکت کی روح جو ہے نا وہ فائدہ ہے، وہ چاہے آپ پہنچا رہے ہوں چاہے آپ حاصل کر رہے ہوں، بالکل ٹھیک۔ اور اس کے درمیانی جو عمل ہے وہ بھی فائدہ ہی ہے، افادہ، استفادہ، یہ بالکل ٹھیک۔ یعنی مجھ سے کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے، مجھ سے
تو اب یہ دو جہتیں ہو گئیں فائدے کی اور برکت کی. تو اس کا مطلب یہ دونوں جہتیں برکت والی ہیں. ایک طرف سے برکت ٹرانسفر ہو رہی ہے اور ایک طرف سے برکت ریسیو کی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک. اس کا جو درمیانی عمل ہے وہ بھی برکت والا ہے. صحیح. اس لیے اسلام نے ایک تصور دیا شرف زمان و مکان کا. بالکل تو ٹھیک. یہاں یہ بڑا توجہ طلب نکتہ ہے، انزلنی منزلم مبارک. جو مکان ہو، جو جگہ ہو، جو زمین ہو، وہ بھی بابرکت ہو، اللہ اکبر. اس برکت والی جگہ. تو اس لیے برکت والی جگہوں کی طرف جانا چاہیے، انبیاء کا طریقہ ہے. بہت اچھا ہے، بڑا خوبصورت واہ نقطہ واہ ہو گیا. خوبصورت. واہ واہ واہ. انبیاء رب سے مانگتے ہیں زمین تو بہت ساری. اب کیا عام طور میں ساری زمین اللہ کی ہے بھائی؟ بالکل ایسے ہی. ارے نہیں بھائی. نہ جب نوح علیہ السلام اولو العزم رسول رب سے یہ نہیں کہہ رہے بھی جہاں مرضی اتار دے زمین تو تیری ہی ہے. برکت والی جگہ پہ اتار. واہ واہ. کیا اس خوبصورت نقطے کو سمجھیے. ساری زمین خطہ ہے لیکن جو برکت والے مقامات ہیں، خاص مکانات ہیں اور خاص مقامات. ہر ٹکڑا برکت والا نہیں ہے. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. تو درجات ہیں نا، درجات ہیں، کیا بات ہے. مراتب ہیں. راتیں سارا سال ہوتی ہیں لیکن بالفجر ولیال عشر. راتیں سارا سال ہوتی ہیں لیکن لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس کی تو اپنی یہ مدارج و مراتب زمانی ہیں، اسی طرح مکانی بھی ہیں. تو انبیاء کو چونکہ یہ شعور ہوتا ہے، یہ ادراک ہوتا ہے کہ برکت والی اور غیر برکت والی جگہ میں کیا فرق ہے، تو وہ رب سے برکت والی جگہ مانگتے بھئی کیا کہنا ہے. فائدے والی سبحان جگہ. اللہ، آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ بھئی اگر اللہ پہ چھوڑو گے نا تو وہ جہاں چاہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ. اللہ کہتے تو جدھر بھی منہ کر میں تو ہوں، وہاں موجود. لیکن تجھے پتا ہونا چاہیے میرا فائدہ کس میں ہے. اور وہ یہ انبیاء کو بھیجتا ہی اسی لیے ہے رسولوں کو، تاکہ باقیوں کو بھی سکھا دیں واہ 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 کہ واہ. فائدے کی طرف آ جاؤ. ہائے مانگنا کیسے ہے، بات کیسے کرنی بھئی ہے، واہ اس کا واہ. خالق. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے میں سبت صاحب ارشاد جو رسول کی ڈیفینیشن ہے آج وہ بھی عرض کر دوں ارشاد. کہ رسول ہوتا کیا ہے. لأن الرسول برزخ بین الخالق والخلق. اللہ کیا بات ہے. اللہ کمال. اکبر. یہ ذرا تھوڑا سا ملحوظ رکھیے کہ رسول جو ہے نا تھوڑا سا مور دین خلق ہوتا ہے. جی درست. ہاں بے شک بے شک. مور دین خلق ہوتا ہے، عام آدمی عام انسان نہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بلکہ خالق اور مخلوق کے درمیان بطور وسیلہ اور بطور سورس کار فرما جو ہستی ہوتی ہے اس کو رسول کہتے ہیں. اس لیے قرآن نے کہا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ماشاء اللہ. ہم نے ہر رسول بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ زندہ اللہ باد کے حضرت. حکم سے اس کی اطاعت کی. کیا کہنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شہباز بھائی کیا خوبصورت ماحول ہے. اور جب برکتوں کا نزول ہم چاہ رہے ہیں تو ہمارا وسیلہ تو ذکر مصطفیٰ ہی ہوتا ہے. ارشاد فرمائیے. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی. یہ شان لطافت ہے، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی. یہ شان لطافت ہے، سایہ نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہیں. اے ظرف نظر دیکھ دیکھ مگر دیکھ ادب سے سرکار کا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے، تماشا نہیں کوئی. سرکار کا جلوہ ہے،
نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں۔ اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمیں کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں۔ سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت رہیے شہباز بھائی۔ چاہتے ہو تم اگر نکھرا ہوا فردا کا رنگ، سارے عالم پر چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ۔ ایک مختصر وقفہ ہے یہاں پہ ناظرین، واپس آتے ہیں تو گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے داتا کی نگری لاہور سے پروگرام خزینہ رحمت میں سیدنا نوح علیہ السلام سے جو قرآنی دعائیں جن کا انتصاب ہے، ان سے اکتساب فیض کی کوشش ہم فقیروں کا یہ موضوع سخن ہے۔ معظمی صاحب کی طرف بڑھیں گے قبلہ۔ ابھی تک جتنی، کیونکہ ہمارا یہ ترتیب وار تیسرا پروگرام ہے جو سیدنا نوح علیہ السلام کی دعاؤں پر مشتمل ہے، تو دعا جو ہے اس کے ظاہر ہے جس طرح زندگی میں ہر کام کے کچھ آداب ہوں گے تو دعا کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی جتنی بھی دعائیں کلام مجید کی مختلف جو ہیں وہ سورہ میں مذکور ہیں، ان کی روشنی میں ہمیں دعا کے آداب کیا ملتے ہیں، اس میں چند چیدہ باتیں آپ ہمیں ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب دعا کے سلسلے میں یہ گزارش کروں گا کہ جو بھی اپنی التجا اور اپنی التماس اور اپنا مدعا اور اپنی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور مناجات پیش کرنے لگے، سب سے پہلے تو آداب دعا میں سے یہ بات ہے کہ اسے یہ اس بات کا ادراک اور شعور ہونا چاہیے کہ میں سوالی ہوں، گداگر ہوں، اور میرے ہاتھ میں کشکول گدائی ہے، کرنے کے لیے نکلا ہوں، اور جس سے میں مانگ رہا ہوں وہ کریم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، پالنہار ہے، عطا کرنے والا ہے، اور وہ معطی حقیقی ہے، اور اس نے عطا خود فرمائی ہے لیکن آگے اس نے قاسم کسی اور کو بنایا، جیسے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ اللہ عطا فرمانے والا ہے ہر نعمت کو اور میں کائنات کے اندر ہر نعمت کو تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو دعا بھی خود ایک نعمت ہے، اور دعا ذکر بھی ہے، دعا عبادت بھی ہے، بلکہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا الدعا مخ العبادہ، دعا صرف عبادت نہیں ہے، عبادتوں کا مغز اور نچوڑ اور لب لباب اور محاصل ہے۔ درست، دعا لب لباب ہے، خلاصہ ہے، محاصل ہے۔ اس لیے جس وقت آپ ساری نماز اپنی ادا کر لیتے ہیں، نماز کے اختتام پہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، صرف حضرت نوح علیہ السلام ہی کی بات نہیں ہے، آپ کی دعائیں بھی موجود ہیں، دیگر انبیاء کرام کی ادعیہ بھی قرآن پاک کے اندر صحیفہ انقلاب میں موجود ہیں، سب دیکھیے گا اس کے اندر سب سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو مقام تضرع پہ رکھا، عاجزی انکساری کا پیکر بن کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ حضرت ایوب علیہ السلام ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام سورہ یوسف شریف کے اندر دعا عرض کرتے ہیں
इन्नमा अशकू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह व अना अअलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून। हाय हाय। मैं अपनी परेशानी और माशाअल्लाह, अपना गम अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करता हूँ और अल्लाह ताला के बारे में मैं जो कुछ जानता हूँ ए दीगर लोगों तुम नहीं जानते। गोया के नबी ने अपने इल्म का तफव्वुक बयान कर दिया और अपना तफर्रुद बयान कर दिया कि भी मुआशरे के अंदर मैं वाह, भी बसता हूँ, नहायत अच्छा। तुम्हारा इल्म मेरे इल्म के बराबर नहीं है। इन्नी आलमु मा ला तालमून। आगे मैं अर्ज करना चाहता हूँ सूरह फातिहा की रोशनी में आदाब दुआ को। हमें मौलवी साहब इंशाल्लाह इसको अगले सेगमेंट क्योंकि मजीद खोलना है हमारे पास कुछ अभी कुछ घड़ियां हैं, बिस्मिल्लाह। तो मैं मुदाखलत की माफी चाहते हुए आगे बारक बढ़ूंगा इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में फिर यहीं से जोड़ के बिस्मिल्लाह। आपसे आगे बढ़ूंगा। अल्लामा साहब किबला, दुआ जो है वो इबादत तो है ही, लेकिन ये पूरे का पूरा जिक्र भी है। ये इसको हम जिक्र के मानी में कैसे समझेंगे? कुछ इस पे चंद निकात, चंद बातें। देखिए, हर इबादत जिक्र है और हर जिक्र इबादत है। बहुत अच्छा है, यानी ये टू वे ट्रैफिक है। हाँ, सादा सी बात है। बहुत अच्छा आप है। चूंकि दुआ, हमारे यहाँ तसव्वुर ये है कि मैं जो दुआ कर रहा हूँ ना, अभी मैंने नमाज पढ़ ली है तो अब मैं दुआ करने लगा। हाय हाय इस सादगी पे कौन ना मर जाए है खुदा। क्लियर करना है भाई बहुत अच्छा है। काश कभी आप वो दुआ और अज़कार की जो नमाज से जुड़ी हुई चीजें हैं मौलवी साहब, जी बिस्मिल्लाह। हम तो रब्बी जालनी पे टिके हुए हैं ना, पैदाइश से वफात तक, तो इस तरफ गए ही नहीं कि भाई जिनकी नमाज है वो वहां क्या करते थे। इन्नका हमीदुम मजीद के बाद अल्लाहु अकबर। काश इस चैप्टर को खोल लें हमारे अहले मिंबर और मेहराब, क्योंकि वो आम आदमी जो है वो तो इंतजार कर रहा है कि अल्लामा साहब बताएंगे, मुफ्ती साहब या खतीब साहब, तो मैं पढ़ लूंगा। तो ये सहाबा किराम ने ये दरवाज़ा खोला। हमने बदनसीबी है कि लकीर की फ़कीरी पे उम्रें गुजारी और रब्बी जालनी पे टिक गए। रब्बी जालनी एक वे है कि आप अगर पढ़ लें तो आपकी वो फीलिंग हो जाएगी जी दुरुस्त। लेकिन मसनून तरीका क्या है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ क्या पढ़ते थे और सहाबाए किराम क्या पढ़ते थे और उन्हें क्या सिखाया जाता था, हम उस तरफ नहीं जा रहे, जिसकी वजह से हम इस बात से ही बेबहरा हो गए कि दुआ भी इबादत होती है। अल्लाहु अकबर। दुआ हुवल इबादा, नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाया दुआ इबादत है। और ये जितनी आयतें जो ये आयतें हैं ना कुरान की, बिल्कुल ऐसे ही। तो कुरान का तो नाम ही जिक्र है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना जिक्र। वाह। तो कुरान में मौजूद हर लफ्ज, हर हर्फ वो जिक्र है। तो अब आपका शऊर असल में इसे जिक्र बनाएगा। बिल्कुल सही, कीमती बात। इन्नमल अमालु बिन्नियात। जब हम इंटेंशनली तीन चीजें आपके पास हैं 3 in 1 की शक्ल में। बिल्कुल ठीक। तो अब आपकी नीयत ने उसको दुआ बनाना है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपकी नीयत ने उसको इबादत बना देना है, आपकी नीयत ने उसको जिक्र बना देना है। क्या बात है। अब रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना को अब मैं आयत के तौर पे पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छा है। अब मैं इबादत के तौर पे पढ़ और रहा अब हूँ, जिक्र के तौर पर। और अब मैं दुआ के तौर पे पढ़ रहा हूँ। बहुत अच्छा। तो ये देखिए नीयत ने क्या किया, कैफियत चेंज कर दी। माशाअल्लाह आप जब इंटेंशनली इन्वॉल्व होते हैं तो वो चीजें अपनी असल हैत और शक्ल की तरफ जाती हैं। अंबिया किराम हमें ये सिखा रहे हैं। शुरू में एक जुमला कहना था लेकिन लगता है वो आखिर में उसकी मौका था और वक्त था कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की हर दुआ में आप देखिए साइल की नफी हो रही है, मसूल का इस्बात हो रहा है। बहुत ही अच्छा है। हाय हाय हाय। बस ये रूह है, बड़ी बात। बस इसको जिसने पा लिया उसने हर नबी की हर दुआ को जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिक्र की बात है शहबाज भाई, तो अल्लाह के जिक्र से मुस्तफ़ा के जिक्र की तरफ हम बढ़े तो कैसा लुत्फ आए, क्या इंतखाब है इस वक्त आपका, क्या पेश फरमाइएगा? जैदी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है, तो एक कलाम ज़ौक़ के लिए हुजूर आपकी नजर। बिस्मिल्लाह जी, इरशाद हो, अता हो। इलाही जिंदगानी यूं बसर हो, इलाही जिंदगानी यूं बसर हो, इलाही जिंदगानी यूं बसर हो, इलाही बसर हो, नबी का दर्द हो मेरा जिगर हो, नबी का दर्द हो मेरा जिगर हो, नबी का दर्द हो सबके लिए। And Squad No Gas, लंबा चलेगा। Join the squad.
مشکلات اور مصائب زندگی کا حصہ ہیں. کوشش کرنا ہمارا کام ہے اور کرم کرنا اللہ کا انعام ہے. روزی دینے والا، شفا دینے والا اور پریشانیوں سے نکالنے والا اللہ ہے. اگر آپ بیمار ہیں یا کوئی جادوئی اثرات کا شکار ہیں یا کچھ اور تو کال کریں پروگرام روحانی دنیا میں. میرے بھائی کی طبیعت نا ہمیشہ خراب رہتی ہے. میرا اور میری بیوی کا مسئلہ ہے. اللہ کے نام اور اس کے کلام کی برکت سے روحانی مسائل کا حل. 256 مرتبہ یا لطیف یا اللہ پڑھ کر دعا کریں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی جلد رشتہ ہو جائے گا. اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. دیکھیے خصوصی پروگرام روحانی دنیا آج رات 11:30 بجے صرف ARYQTV پر. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. روزہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس تم سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزے سے گنتی پوری کرے. اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے زندہ، اے قائم رہنے والے رب، اپنی رحمت سے مجھے سیراب فرما. ہے مومنوں کے دل کا اجالا. ناظرین خوش آمدید. آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے داتا کی نگری لاہور سے. ARYQTV پر خصوصی سیگمنٹ ہے رحمت سحر میں خزینہ رحمت. سیدنا نوح علیہ السلام کی دعا سے اکتساب فیض کا سلسلہ جاری ہے اور ہمیں اسی موضوع کو آگے بڑھانا ہے. قبلہ معظمی صاحب، اب اگر ہم اس دعا کو دوبارہ دیکھیں، اس کے کیونکہ ایک ٹکڑے سے ہم برکت حاصل کر رہے ہیں، تو اس دعا میں صرف اتارنے کا ذکر نہیں ہے. یہ بڑا لطیف سا ایک نقطہ ہے کہ یا اللہ مجھے برکت کے ساتھ اتار. صرف اتارنا مقصد نہیں ہے. تو یہاں برکت سے کیا مراد ہے، اس کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں قبلہ شہزاد مجدی صاحب کی گفتگو کی تھوڑا سا آگے لے کے چلوں گا. بسم اللہ. کیونکہ آپ نے بڑا خوبصورت اس کے اندر جو ہے نا وہ نکات بیان فرمائے ہیں. ایک تو ربنا اور ربی کے ساتھ، اور ایک اللہم کے ساتھ. تو میں اس کی طرف تو نہیں آتا، آپ نے تسلی بخش اور بڑا شافی اس کے سلسلے میں اپنا معافی ضمیر کا اظہار فرما دیا ہے. تو جو آپ ذکر فرما رہے ہیں کہ رب انزلنی منزلم مبارکم وانت خیر المنزلین، جہاں صرف برکت کے ساتھ نازل کرنا اور برکت کے ساتھ اترنے کا ہی ذکر نہیں ہے، بلکہ برکت کے ساتھ اتارنے کا بھی ذکر ہے. جی درست. جہاں ایک بڑی خوبصورت اور نفیس بات لکھی ہے امام صاحب جلالین نے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ منزلین کے. جی ناظرین خوش آمدید. آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے داتا کی نگری لاہور سے. پروگرام خزینہ رحمت، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر خیر ہمارا موضوع سخن ہے. آج اس سلسلے کا تیسرا اور آخری پروگرام ہے. کل سے انشاءاللہ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہمارا شرف ٹھہرے گا. پروگرام کی ان اختتامی گھڑیوں میں علامہ صاحب قبلہ یہ جو دعا، یہ دعاؤں کے 2-3 ٹکڑے اس میں ہم نے سیکھے ہیں اور بیان کرنے کا شرف پایا ہے. اس دعا کو کن مواقع پر پڑھنا مسنون ہے، یہ مفید ہے؟ اختصار سے چند کلمات. جب آپ سفر کریں اس وقت پڑھیں. جی بہتر. جب آپ کہیں جا رہے ہوں، گھر سے نکلیں اس وقت پڑھیں. بالکل ٹھیک. آپ کسی جگہ نئے شہر، نئے مقام وہاں پہنچیں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کیجیے، جیسے ہے نا قرآن میں ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، یہ اس سے ہی ریلیٹڈ بالکل صحیح، یعنی کہ جب کسی نئی منزل کی طرف آپ چلیں، کہیں جا رہے ہیں، کہیں سے نکل رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کی ایک صورت بن رہی ہے یہ کہ آپ اپنے رب سے اس انداز سے رجوع کیجئے جیسے اس کے مقبول و محبوب بندے حضرت نوح علیہ السلام نے کی۔ کیا اب بات اس میں اتباع کا پہلو بھی ہے، بالکل کہ یہ آپ کوئی اپنی خواہش سے یا اپنی نفسانی غرض سے نہیں کہہ رہے ہیں، جی درست ہے، آپ اللہ رب العالمین کے ایک حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے ایک جلیل القدر اولو العزم رسول کو فالو کر رہے ہیں، ساتھ آپ اپنی حاضری بھی پیش کری جا رہے وہی ہیں، بات، ذکر بھی ہو جا رہا ہے، عبادت بھی ہو جا رہی ہے، اور جو کام ہے وہ بھی بنتا چلا جا رہا ہے۔ کیا یہ پہلو ہیں جب آپ اتباع کو ایڈ کر لیتے ہیں، بالکل ٹھیک، ورنہ ہم یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اکیلا، مجھے کوئی مسئلہ اور پریشانی ہے اور میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں، یہ فل پیکج ہے۔ کیا بات، یہ قرآنک جو طریق ہے، قرآنک میتھڈولوجی ہے، وہ بتائی جا رہی ہے آپ کو کہ اگر آپ اس کو فالو کریں گے نا تو یہ ہے ہم خرما ہم ثواب۔ بھائی واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان کھجوریں تو کھانی ہے، ساتھ کھجوریں کھانے کا ثواب بھی ملے گا، بہت اچھا ہے، عبادت وہ جو ہے نا کہ خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو، تو یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا لنگر ہے۔ اصل میں قرآن کا جو دسترخوان ہے اللہ رب العالمین کی رحمت کا لنگر ہے، حضور علیہ السلام کی کرم نوازی اور عطا کا لنگر ہے۔ جب آپ اتباع کے رستے پہ جائیں گے نا تو یہ ساری برکتیں پھر آپ کا استقبال کریں گی، سارے فوائد ملیں گے، ورنہ اکیلے بھی آپ مطلب ہے کہ آپ اپنی رب سے کوئی اپنی غرض عرضی مشکل پریشانی ہے تو آپ مانگ رہے ہیں، وہ آپ مانگ لیں، دعا کا ایک پہلو ہے۔ جی بالکل، انبیاء کا جو طریق ہے وہ اتنا جامع ہوتا ہے کہ دعا تو مانگنی ہے، روشن دان بنایا، ہوا تو آنی ہے، اگر نیت اذان کی ہو جائے تو کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معظمی صاحب قبلہ، پروگرام کی اختتامی گھڑیاں ہیں، آج یہ ہمارا موضوع جو ہے جتنا وقت کے دامن میں گنجائش تھی 3 نشستوں میں، گو کہ یہ تو پورے کے پورے چیپٹرز ہیں جو پوری عمر نہ ختم ہو، آپ آج کی نشست کو اس موضوع کو کیسے سم اپ کرتے ہیں، اس کا خلاصہ کیسے نشر کرتے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے؟ جی میں اپنی گفتگو کو اسی مقام سے شروع کروں گا جہاں پہ اختتام پذیر ہوا تھا، کہ آداب دعا۔ جی درست ہے، جو دعا مانگنے والا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں مانگ نہیں رہا، دعا مانگ رہا ہوں، صرف مانگنے میں اور دعا میں فرق ہے۔ مانگا تو شیطان نے بھی تھا، رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے مولا کریم مجھے قیامت تک کی مہلت عطا فرما دے۔ اللہ کریم نے فرمایا ٹھیک ہے تجھے قیامت تک کی مہلت ہے۔ یہ مانگنا کچھ مانگنا نہیں ہے، مانگنے والے کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس کی بارگاہ سے مانگ رہا ہوں، اس کی شایان شان مانگو۔ تو مانگنے میں اور دعا میں یہ فرق ہے۔ تو پہلے تو آداب دعا میں سے یہ بات ہے کہ مانگنے والے کو پتہ ہو کہ میں نے کیا مانگنا ہے اور کس سے مانگ رہا ہوں، اس کے شایان شان مانگو۔ جو میں نے ذکر کیا تھا سورۃ فاتحہ کے حوالے سے، سورۃ فاتحہ کے کئی نام ہیں، سورۃ فاتحہ بھی، سورہ حمد بھی اور سورۃ الدعا بھی، اور بھی کئی اس کے نام ہیں۔ جی درست۔ اس سورۃ پاک کو اگر آپ تقسیم کریں تو 4 حصوں میں اسے برابر تقسیم کر کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلا اس کا جو حصہ ہے اس میں آداب دعا کا ذکر ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے اندر استحقاق کے دعا کا ذکر ہے۔ جی درست۔ مولا کریم میں تجھی سے مدد چاہتا ہوں اور میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ وہ کسی شاعر کا ایک شعر ہے، عامل نام ہے اس کا، وہ کہتا ہے کہ ریزہ سنگ لیے پھرتا ہے عامل کب سے، ریزہ سنگ لیے پھرتا ہے عامل کب سے، تو اگر آنکھ اٹھائے تو گوہر ہو جائے۔ اور ایک عربی کے شاعر ہیں وہ فرماتے ہیں مالی سوا کرعن لبابک حیلتن فلئن رددت فای باب اقرع، اے مولا کریم میں نے تیری دروازے پہ حاضر ہو کے دستک دی ہے، اگر تو اپنے دروازے سے مجھے دھتکار دے گا تو میرے لیے تو کوئی اور دروازہ ہی نہیں ہے، کہاں جاؤں گا میں، میرا اور کوئی دروازہ نہیں ہے۔ یک درگیر وہ کم کیجئے تصوف کا بنیادی نقطہ ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو سورہ فاتحہ شریف کی دوین ہے اور تقسیم ہے، اس کے اندر اصل دعا کا ذکر ہے، اہدنا الصراط المستقیم، پہلی استحقاق دعا اور اس کے بعد اصل دعا اور حقیقت دعا، اور اس کے بعد جو آیت کریمہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے اندر وضاحت دعا ہے۔ تو سورہ فاتحہ شریف کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا کہ مولا کریم میں تجھ سے جادہ مستقیم پہ چلنے کی ہدایت اور رہنمائی مانگ رہا ہوں، لیکن مجھے کسی اور راستے پہ نہ چلانا، اس راستے پہ چلانا جو تیرے برگزیدہ بندوں کا راستہ ہے، تیرے منتخب بندوں کا راستہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو آداب دعا میں سے یہ بھی بات بھی ہے، باقی انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ بڑی نوازش۔ اب بہت شکر گزار ہم اپنے معزز مہمانوں کے، علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب نہایت شکر گزار، علامہ ظہیر الدین معظمی صاحب قبلہ بہت شکریہ، سفر کر کے تشریف لائے، الحاج شہباز قمر فریدی صاحب اور آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ۔ آپ سے اختتامی ابھی کلمات میں ہم نے نعت شریف اور کلام سننا ہے۔
حسان الاسر حافظ محمد مظہر الدین مظہر رحمۃ اللہ علیہ کے ان کلمات کا سہارا لیتا ہوا شہباز بھائی سے کلام کی گزارش کروں گا. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے عمر درود و سلام میں. واہ 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 ماشاءاللہ. دعا ہے عمر درود و، کیونکہ آج موضوع بھی دعا ہے تو دعا سے ہی آگے بڑھتے ہیں، اس سے اکتساب فیض کرتے ہیں. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے عمر درود و سلام میں گزرے. زہے کہ میرا وظیفہ رہی ہے نعت نبی، خوشا کہ میرے شب و روز کام میں گزرے. واہ واہ. صبا مدینے سے آئے صبا مدینے چلے، نبی سے نامہ نبی سے پیام میں گزرے. درود پڑھتے ہوئے حشر میں چلو مظہر، یہ مرحلہ بھی اسی اہتمام میں گزرے. سبحان اللہ. بھائی صاحب فرمائش آ گئی ہے ایک ہمارے شفیق چیئرمین جناب حاجی عبدالرؤف صاحب ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ شامل ہیں. حاجی صاحب کا بھی خیر مقدم ہے اور حاجی رؤف صاحب ہیں تو ہم عبدالرؤف روفی صاحب کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں، مفتی طاہر تبسم صاحب کی صحت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. حاجی صاحب کی فرمائش آ گئی ہے جناب، اور حاجی رؤف صاحب کی صحت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. جی ہاں، اللہ کریم ان کو سلامت رکھے اور ان کے وجود سے یہ بڑی بہاریں ہیں ساری، یہ وسیلہ ہمارا وہ اے سبز گنبد والے، ان کی فرمائش ہے جی حاجی صاحب کی ہمارے ساتھ شامل ہیں. پیش فرمائیے. شعر مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ. بسم اللہ ارشاد ہو. میں منسلک ہو جاؤں. جی جی بسم اللہ. دعا کی بات ہو رہی تھی. تنم فرسودہ جا پارا ہجران یا رسول اللہ. تنم جانا رسول اللہ، آ جانا رسول اللہ.
روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ ہے مومنوں کے دل کا